بالکل اسی طرح توحید کی مٹھاس انسان کو معلوم ہے، کوئی نہیں سکھاتا. شرک کی کڑواہٹ، شرک کی تلخی، یہ انسان جانتا ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور توحید کے بارے میں جانتا ہے اچھی چیز ہے، یہ اس کے اندر انگرینڈ ہے، اس کی جینز کے اندر موجود ہے. لوگوں نے کہا تھا شہدنا، ہم گواہ ہیں اس بات پر. اب یہ گواہی کیوں لی گئی عالم ارواح میں، اس کے بارے میں فرمایا ہے سورۃ الاعراف میں آیت 172 172 میں کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب قیامت کے دن کہہ دو کہ ہم تو اس تصور سے نا آشنا تھے، غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اللہ کہ تو ایک ہے. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون. یا تم کہو کہ شرک تو ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا، ہم تو ان کی اولاد تھے، ہم تو ان کے بعد آئے، یعنی ہمارا کیا قصور اگر ہم نے شرک کیا؟ جو ہم نے ماں باپ کو کرتے دیکھا ہم نے وہی کیا. تو کہیں تم اللہ سے کہو کہ اللہ کیا تو ہمیں غلط کام کرنے والوں کی وجہ سے ہمیں بھی ہلاک کرے گا؟ مراد ایک انسان ایکسکیوز پیش کرے کہ اللہ میں کیا کروں، میں تو وہی کر رہا تھا جو باقی کر رہے تھے، مجھ کو تو نہیں پتا تھا کہ توحید بھی کوئی چیز ہے. تو یہ حجت پوری کرنے کے لیے اللہ نے یہ چیز اس کو بتا دی کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے قیامت کے دن کہ ہم کو توحید کا پتہ نہیں تھا. تم سب کو توحید کا پتہ ہے، تم نے خود گواہی دی ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، جدا جدا بیان کرتے ہیں، شاید وہ رجوع کریں. تو اس سے پتہ چلا کہ ایک اللہ کی پہچان ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے. کوئی انسان چاہے کسی جنگل میں، کسی بے آبان میں پیدا ہوا ہو، اس کے کانوں پر کبھی کسی نبی کی پکار نہ پڑی ہو، سویلائزڈ ورلڈ کے، ترقی یافتہ دنیا کے اور تمدن کے کوئی آثار اس نے نہ دیکھے ہوں، صرف فطرت کی رہنمائی اس کو حاصل ہو، فطرت کی رہنمائی ہی میں وہ یہ بات جانے گا کہ کوئی ہستی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے. بہت سارے خالق یا بہت سارے مالک نہیں ہیں میرے، ایک اللہ ہے. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کی لکھی ہوئی تاریخ غلط ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ شرک کی بھول بھلیوں میں الجھا ہوا انسان دنیا میں آیا، یہ کہنے والے اس وقت موجود نہیں تھے جب انسان دنیا میں آیا. وہ صرف اپنے گمان سے، اپنے اندازے سے بات کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ ایسا ہوا. اور جو اللہ کا نقطۂ نظر ہے، اللہ جو بات فرما رہا ہے، اللہ کی بات 100% درست ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی؟ اس لیے سچی ہوگی کہ اللہ اس وقت موجود تھا جب انسان دنیا میں آیا، بلکہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، بلکہ اللہ نے انسان کو بنایا، مینوفیکچر ہی اس نے کیا. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، سورہ ملک میں آتا ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے بنایا؟ تو اللہ کی بات سچی ہے، یعنی توحید اور انسان ساتھی ہیں، قرانا، کنٹمپریریز. اور شرک تو بہت بعد میں آیا ہے، بگاڑ بعد میں آیا. یہی بات ایک حدیث میں ہمیں ملتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی توحید پر پیدا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ. پھر تو اس کے والدین ہوتے ہیں جو کہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی ماحول بگاڑ دیتا ہے اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا. دنیا میں پہلا انسان، پہلا نبی تھا جو دین فطرت پر یعنی اسلام پر تھا. دنیا میں انسانیت کے قافلے نے اپنا سفر جو شروع کیا، نہایت سلامتی کے ساتھ شروع کیا.
نبی کی رہنمائی میں شروع کیا اور توحید کی بھرپور روشنی میں انسانوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ اسلام کی حقیقت کو اگر ایک لفظ میں ہم بیان کرنا چاہیں تو وہ ایک لفظ توحید ہے۔ اسی کی تعلیم قرآن میں ملتی ہے اور اس سے پہلے کی آسمانی کتابوں میں اور صحیفوں میں یہی تعلیم دی گئی ہے۔ توحید کا الٹ شرک ہے۔ تو جہاں تک اللہ کے وجود کا احساس ہے ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ سورۃ ابراہیم میں لوگوں سے سوال پوچھا گیا ہے، اف اللہ شکن، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ کہنے کو ایک سوال ہے، دراصل کائنات کے سب سے بڑے حق کا اظہار ہے جو کیا جا رہا ہے۔ انسان کی فطرت گواہی دیتی ہے کہ ایک ہستی ہے جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اور ایک ہستی ہے جس کے پاس ہر شے کا علم ہے، علی کل شیء علیم ہے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا میں انسانی زندگی کا آغاز شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں نہیں ہوا بلکہ توحید کے نور میں ہوا۔ نیا نیا انسان دنیا میں آیا تھا، اس میں اللہ کی پہچان موجود تھی۔ اس معرفت کے چراغ کو جلتا رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سورہ بقرہ میں آیت 38 میں ارشاد ہوتا ہے، انسانوں سے خطاب کر کے فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور ترجمہ ہے، اور جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت تو جو اس کا اتباع کریں گے ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کے بعد مسلسل اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے انبیاء اٹھاتا رہا جن پر وحی نازل ہوتی رہی۔ اس سلسلہ وحی میں انسانوں کے لیے یاد دہانی تھی کہ اللہ ایک ہے، واحد، یکتا، یونیک، ان پیرللڈ۔ اور اس عقیدہ توحید کو عملی شکل دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آتے رہے کہ عملی طور پر بھی لوگ توحید پر موجود رہیں، برقرار رہیں۔ اور ان دونوں کے مجموعے کو یعنی عقیدے اور عمل کی توحید کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اس طرح عقیدہ اور عمل توحید کی شاہراہ پر قائم رہتے ہیں۔ تو توحید کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ پہلے تو یہ کہ دل اور دماغ میں صحیح تصور ہو کہ اللہ کون ہے، اس کی اختیارات کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، وہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رسولوں کے ذریعے سے خود بتائیں۔ اس ذریعے سے کٹ کر، اس ذریعے کو چھوڑ کر اگر انسان کسی اور کی باتوں پر یقین کرے گا اور کسی اور کی باتوں کے ذریعے سے اللہ کو جاننے کی کوشش کرے گا تو وہ نہ جان سکے گا اور وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کے اختیارات کے بارے میں غلط علم انسانوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے اللہ کے بارے میں، اور یہ غلط فہمی، یہ غلط علم، یہی دراصل شرک میں مبتلا ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہم لوگوں سے سنتے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے، ایسا ہے۔ جب اس شخص سے خود ملاقات کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے لوگوں کی باتیں درست نہیں تھیں، لوگوں نے ہمیں اس شخص کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا۔ تو جب مخلوق کا یہ معاملہ ہے تو سوچیں کہ اگر کوئی خالق کے بارے میں جاننا چاہے تو سنی سنائی باتوں سے کیسے وہ صحیح علم حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ کے بارے میں صحیح آگہی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کے کلام کی طرف رجوع کیا جائے۔ لہذا توحید یہ ہے کہ اللہ کو ویسا مانو جیسا اس نے خود اپنے بارے میں ہمیں بتایا، کسی کا ذاتی خیال اس میں شامل نہ ہو، کوئی تصور اپنی طرف سے شامل نہ ہو کہ اللہ بالکل ماں جیسا ہے اور بالکل ماں کی شبیہ کو اللہ کی شبیہ کے ساتھ ملا جلا دیا، یا اللہ بالکل کسی بادشاہ جیسا ہے تو بادشاہ کی
شبیہ بادشاہ کے تصور اور اللہ کے تصور کو ملا جلا دیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ کے بارے میں اگر کوئی تصور بھی ذہن میں بٹھا لیا وہ بھی شرک ہو جائے گا، اس لیے کہ جو بھی انسان تصور کرے گا وہ مخلوق سے ملتا جلتا ہوگا، جبکہ خالق مخلوق جیسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ النحل میں آیت 74-74 میں کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے انسانوں، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کیا کرو، ایسا نہ ہو تو مثال کو ہی خدا سمجھنے لگ جاؤ۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ انسان جو بھی تصور قائم کرتا ہے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر تصور قائم کرتا ہے، جو اس نے آبزرو کیا ہوتا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہت دیتا ہے۔ اللہ کو تو کسی انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا، تو کیسے ہم اللہ کو کمپیئر کر سکتے ہیں کسی چیز سے؟ سورۃ شورا میں فرمایا گیا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی تو مثال کی مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے تو ملتی جلتی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں الفاظ آتے ہیں لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ ترجمہ ہے اے اللہ، میں تیری تعریف بھی خود نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی تعریف کی۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ انسان اپنی طرف سے اللہ کی تعریف کر رہا ہو اور وہ اللہ کی شان میں گستاخی بن جائے، اللہ کے شایان شان نہ ہو وہ تعریف۔ تو کیا ہے لا احصی ثناء علیک، میں تجھ پر تعریف بھی نہیں بھیج سکتا، میں تو وہی الفاظ استعمال کروں گا، وہی باتیں کہوں گا جو تو نے خود اپنے بارے میں کہیں، میں اپنے اندازے سے تیرے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ تو اندازے سے اللہ کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی معرفت اللہ کے کلام اور اللہ کے رسولوں کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ کبھی انسان یہ نہ کہے کہ میرا خیال ہے اللہ ایسا ہے، میرا خیال ہے اللہ ایسا ہے، یہ خیال ہی شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ کا پیغام پہنچایا، ان کی اولاد اللہ کو مانتی بھی تھی اور پہچانتی بھی تھی، ان کا تعلق وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اللہ کے بارے میں اپنے تصورات کی ملاوٹ شروع کر دی، اللہ کے بارے میں اپنے خیالات، اپنا امیج، اپنی تھاٹس انہوں نے شامل کر دی۔ اب کیا ہوا؟ ان کے یہ خیالات وحی پر چھا گئے، اور وحی کے ذریعے سے جو اللہ کا علم دیا گیا تھا وہ دھندلا پڑ گیا، ہیزی ہو گیا، اور اس طرح سے توحید کے شفاف چشمے میں انسانی خیالات کی آلودگی شامل ہو گئی، توحید کا شفاف چشمہ پلیوٹ ہو گیا۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو شرک کی ملاوٹ آئی، یہ کوئی سوچ سمجھ کے ارادہ کر کے نہیں کام کیا گیا۔ شرک کی ابتدا بدنیتی سے نہیں ہوئی، غیر شعوری طور پر ہوئی، انکانشیسلی ہو گئی۔ نیت بہت نیک تھی، خلوص بھی تھا، نیک جذبات تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب نیت اور جذبات وحی کے لگام سے آزاد ہو جاتے ہیں تو انسان کو شرک کی طرف اس طرح وہ بہا کر لے جاتے ہیں کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ جب انسان نے اپنے ذہن سے اللہ تعالیٰ کا تصور تراشا تو اس تصور میں انسانی خواہشات اور انسانی کمزوریوں کو بھی شامل کر لیا۔ جیسے کسی نے کہا کہ مین کریٹڈ گاڈ ان ہز اون امیج، انسان نے جب اللہ کا تصور تراشا تو اپنے جیسا تراشا، اپنی خواہشات، اپنی کمزوریوں کو بھی شامل کر لیا۔ سورۃ النجم آیت 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یتبعون الا الظن وان الظن لا تغنی من الحق شیئا۔ ترجمہ ہے وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ اب وہ گمان کے پیچھے چل پڑے، حق یعنی وہی ایک طرف رہ گیا، اللہ کی بات ایک طرف رہ گئی، لوگوں نے اپنی بات شروع کر دی۔
شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اور یہ سب کب ہوا؟ یہ ہوا آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال کے بعد۔ آدم علیہ السلام کے بعد سے تقریباً 1000 سال بعد تک انسان عقیدہ توحید پر کافی حد تک قائم رہے، یعنی عمومی بگاڑ نہ آیا۔ پھر ایک قوم تھی جو عمومی طور پہ بگڑ گئی، جنرلی اس کے اندر بگاڑ آ گیا۔ اس ایک قوم نے شرک کی ابتدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف اپنے رسول نوح علیہ السلام کو بھیجا، جو 950 سال 950 ایئرس ان میں رہے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے، شرک کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہے، توحید کے عقیدے پر لانے کی ان کو کوشش کرتے رہے، لیکن قوم کسی طرح شرک چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں توحید سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی توحید ہے، ہم نے کوئی شرک نہیں کیا، رسول کی بات نہیں مانتے، غلط فہمی ہی کا شکار رہ جاتے ہیں، پھر ضد آ جاتی ہے، پھر اڑ جاتے ہیں اپنی غلطیوں کے اوپر۔ یہی مسئلہ قوم نوح کا ہوا، شرک چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے، یہ سننے پر آمادہ نہ ہوئے کہ وہ شرک کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں۔ جب اس طرح وہ اڑ گئے اپنے گناہ پر، اپنے شرک پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف پانی کا طوفان بھیجا اور پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ تو تاریخ میں قوم نوح نے شرک کی ابتدا کی۔ ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ قوم نوح میں چند نیک بزرگ رہا کرتے تھے، لوگ ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، ان سے عقیدت رکھتے تھے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کی للہیت کی وجہ سے۔ جب ان بزرگوں کا انتقال ہو گیا تو لوگوں کو ان کی یاد ستانے لگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے رہنے کی جگہوں پر جمع ہوتے ہوں یا ان کے دفن ہونے کی جگہوں پر جمع ہوتے ہوں، پھر ان کو یاد کرتے ہوں یا وہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہوں۔ رفتہ رفتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جگہیں متبرک، ہولی سمجھی جانے لگی ہوں، اور کچھ عرصے کے بعد شیطان نے ان کو سمجھایا ہو کہ دیکھو ابھی تو ان کی یاد تمہارے دماغوں میں، دلوں میں تازہ ہے، کیوں نہیں تم ایسا کرتے کہ ان کی ایک شبیہ بنا لو، ایک ریزمبلنس ان کی بنا لو اور اس کو اپنے سامنے رکھ لو۔ ہوگا یہ تمہاری توجہ مرکوز رہے گی، تم کنسنٹریٹ اچھی طرح کر سکو گے۔ جب ان بزرگوں کی یاد تمہارے دل میں آئے گی، ان کے ساتھ تم کو اللہ بھی یاد آ جائے گا اور تمہاری عبادت بہت اچھی طرح سے ہوگی۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ رفتہ رفتہ بزرگوں کے نیک اعمال کی یاد اور اللہ کی یاد تو لوگوں کے ذہنوں سے مٹ گئی، اور ان بتوں کی عظمت دلوں میں بیٹھ گئی، اور وہ بت ہی معبود بن گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ شرک کی ابتدا دشمنی سے یا نفرت سے یا غصے کی وجہ سے نہیں ہوئی، یا کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت نہیں ہوئی، بلکہ شرک کی ابتدا ہوئی دوستی سے، محبت سے، اور بزرگوں کی تعظیم جیسے اچھے جذبوں میں غلوف کرنے کی وجہ سے، ایگزیجریشن کی وجہ سے۔ غیر شعوری طور پہ شرک کی ابتدا ہوئی۔ شرک کی وجہ سے قوم نوح تو عذاب سے تباہ کر دی گئی، لیکن ان کے تباہ ہونے سے شرک فنا نہ ہوا۔ بعد میں آنے والی قوموں میں یہ رواج چل پڑا کہ جو نیک لوگ ہوتے ان کی تعظیم، ان کی رسپیکٹ میں تقدیس اور الوہیت کا رنگ شامل کر دیا جاتا، ہولینس کا اور ڈیوینٹی کا رنگ شامل کر دیا جاتا۔ بزرگوں کی تعظیم میں وہ حد سے آگے بڑھ جاتے۔ قرآن نے اس غلط فہمی کی اصلاح فرمائی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 21 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے انسانو تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ یعنی بزرگوں کی تم تعظیم کرو، ان کی تم خدمت کرو، لیکن عبادت مت کرو۔ وہ اللہ کے ساتھ اس کی الوہیت کے اندر شامل نہیں ہو سکتے، وہ بندے ہیں، وہ مخلوق ہیں۔ پھر اس کے بعد شرک کی اور کئی شکلیں بنتی چلی گئیں۔ اللہ کے لیے
لوگوں نے ایسے مددگاروں کا تصور گھڑ لیا جو اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے اختیارات میں برابر کے شریک ہیں۔ کسی نے اللہ کے لیے بیوی گھڑ لی، کسی نے اولاد گھڑ لی۔ یوں شرک کا گورکھ دھندا پورے زور و شور سے شروع ہو گیا، اور اس شرک کے جال میں انسانوں کی اکثریت الجھ کے اور پھنس کے رہ گئی۔ کچھ انسانوں کو محبت کی وجہ سے خدائی کے درجے پر پہنچایا، کچھ کی تعظیم کرتے کرتے ان کو معبود بنا دیا، یا آبا و اجداد کی اطاعت کرتے کرتے ان کی عبادت شروع کر دی۔ جیسے جیسے لوگ اللہ کے ساتھ مختلف ہستیوں کو معبود کا درجہ دیتے گئے، ملٹیپل گاڈز بناتے چلے گئے، اشرف المخلوقات کے مقام سے انسان گرتا چلا گیا اور اللہ کے غلام ہونے کی عزت سے اور اس کے شرف سے محروم ہو کر انسانوں کا غلام بن گیا، ذلت کا شکار ہوا، استحصال ہوا اس کا، اور رفتہ رفتہ حقیقی اللہ میں اور انسانی ذہنوں نے جو اللہ کا باطل تصور تراشا تھا اس میں نام کے سوا اور کوئی چیز مشترک نہ رہی، صرف ایک نام اللہ کامن رہ گیا حقیقی اللہ میں، اور جو انسانوں کے ذہنوں نے جو اللہ تراش لیا تھا اس میں صرف نام باقی رہ گیا اور کوئی چیز ایک نہ رہی، جعلی معبود بنا لیا، اصلی معبود کو بھول گئے۔ جب یہ ہوا تو ایسے میں کچھ چالاک اور خود غرض لوگوں نے شرک کو کاروبار بنایا اور پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے خوب لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا، ان کا استحصال کیا۔ انہوں نے کہا عوام سے کہ تم خود اللہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، تمہاری بات اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتی، ہمارے ذریعے تمہاری بات اللہ تک پہنچے گی، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہمارے ذریعے ہی تم اللہ کے قریب ہو سکتے ہو اور اپنی دعائیں اللہ تک پہنچا سکتے ہو۔ لوگ ان کی باتوں میں آ گئے۔ اس طرح شرک نے پورے نظام کی شکل اختیار کر لی، جس سے کہ انسانوں کا استحصال ہوا، ان پر ظلم ہوا، دنیا میں فساد پیدا ہوا۔ اس لیے کہ بنیادی طور پہ شرک انسانی فطرت کی خلاف ورزی ہے، یہ وائلیشن آف نیچر ہے، بگاڑ ہے، فساد ہے۔ جب انسان توحید چھوڑتا ہے اور شرک پر آتا ہے تو وہ ظالم ہو جاتا ہے، دوسروں پر ظلم کرنے لگتا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک تو بڑا ظلم ہے۔ سارا ایکسپلائٹیشن جو ہوا ہے انسانوں کا وہ شرک کے گورکھ دھندے پر ہوا ہے۔ توحید تو انسان کو لبریٹ کرنے والی چیز ہے، آزاد کرنے والی چیز ہے۔ انسانوں نے انسانوں کو جو غلام بنایا شرک کی وجہ سے بنایا۔ پھر پنڈت نے اور پادریوں نے اور پیروں نے سیدھے سادے لوگوں کو دھوکہ دے کر ان سے خوب پیسے وصول کیے، خوب ان سے فائدے حاصل کیے، خوب ڈرایا دھمکایا، اپنا غلام بنا کے ان کو رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کی اصلاح کے لیے مختلف قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجے جنہوں نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دیا۔ سورہ آراف رسولوں کی اس پکار سے گونج رہی ہے، بار بار آتا ہے سورہ آراف میں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول تھے۔ وہ قرآن کی شکل میں تمام انسانیت کے لیے اللہ کا پیغام لائے تاکہ انسانوں کو شرک کے ظالمانہ نظام سے نکالا جائے اور توحید اور اسلام کا عادلانہ نظام دیا جائے، تاکہ انسان فلاح سے ہمکنار ہوں، فلاح ملے ان کو، ویل بینگ نصیب ہو انسانوں کو۔ جو پہلا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں طیب، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک۔ پہلا کلمہ انسانوں کو شرک سے پاک کر دیتا ہے۔ انسان پڑھتا ہے، انسان اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو کلمے کا پہلا حصہ ہے یہ عقیدے کے بگاڑ کو درست کر دیتا ہے، انسان کو اپنی اصل فطرت پر لے آتا ہے۔
ہر انسان فطرتاً اسلام پر ہے۔ سورہ اخلاص میں اسی عقیدے کا بیان ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، یکتا ہے، یونیک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، یعنی تمام مخلوق سے بے نیاز ہے، وہ کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام مخلوق تو اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ الصمد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کی برابری کا کوئی نہیں۔ تو پہلے عقیدہ درست کیا گیا، اس کے بعد جب عقیدہ درست ہو گیا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اب انسانوں کو دین اسلام دیا گیا۔ تو دو اسلام ہمیں پتہ چل رہے ہیں، ایک فطرت کا اسلام جو ہم لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور ایک دین اسلام، یعنی کہ اب اس فطرت کے تقاضے کی اطاعت کی جائے۔ دین کا مطلب ہے قوانین، نظام زندگی، وہ قوانین شریعت جس سے عمل بھی توحید کی گواہی دے۔ تو دین اسلام لے کر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ہم توحید پر عمل کر سکیں۔ ایسے قوانین آپ لائے، ایسے احکامات لائے جو ہمیں اپنی فطرت سے ہم آہنگ کر دیں، کلیش ختم ہو جائے، امن نصیب ہو جائے۔ پیس ود ان از پیس ود آؤٹ، اور یہ امن ہی دراصل ایمان کا سر چشمہ ہے۔ تو توحید پر قائم رہنے کے لیے دین اسلام لازمی ہے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اس کا اقرار ہم کلمے کے دوسرے حصے میں کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ۔ تو اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت، اور اطیع الرسول، رسول کی اطاعت ضروری ہے توحید کے لیے۔ یہ بات بھی انسان یاد رکھے کہ جو قرآن نازل ہوا، قرآن کی دعوت کا جو نقطۂ آغاز ہے، جہاں سے اس کی تھریشولڈ ہے، جہاں سے ایک بات اپنی شروع کرتا ہے، وہ بات اللہ کے وجود کو منوانا نہیں ہے۔ قرآن اللہ کو منوانے نہیں آیا کہ تم مانو کہ اللہ ہے، وہ تو انسان پہلے ہی مانتے ہیں۔ تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ اللہ کو مانو، بلکہ وہ کہتا ہے اللہ کو پہچانو۔ اللہ کو صرف مان لینا توحید نہیں، بلکہ اللہ کو ویسا مانو جیسا اللہ واقعی ہے، اور پھر اس کی بات مانو۔ عقیدے میں شرک ہو یا عمل میں شرک ہو، یہ دونوں چیزیں اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ سورہ نساء میں بھی شرک سے بچنے کو کہا گیا ہے، اور قرآن میں کئی اور مقامات پر شرک کی نفی آئی ہے، اس پہ تنقید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ شرک فی التوکل یہ ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے اس پر بھروسہ کم ہو جائے، اور جو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے یا دوسرے انسانوں کے ہاتھ میں ہے یا کسی مخلوق کے پاس کوئی چیز ہے، اس پر بھروسہ، اس پر توکل، اس سے امید زیادہ ہو جائے۔ یہی شرک فی التوکل ہے۔ عربوں کے ہاں جو دیوی دیوتاؤں کا گورکھ دھندا پایا جاتا تھا، اس میں زیادہ تر ہاتھ شرک فی التوکل کا بھی تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ دراصل اللہ کی بیٹیوں کی طرح ہیں ہماری دیوی دیوتا، اور ان کے پاس اختیار ہے، ان کے پاس اختیار ہے، یہ بہت زور رکھتے ہیں اللہ کے پاس، یا یہ بہت زور رکھتی ہیں اللہ کے پاس جو ہماری دیویاں ہیں، اور یہ اللہ کے ہاں ہم کو بخشوا لیں گی۔ ان کے پاس اتنا زور ہے، اتنا اختیار ہے، یہ اللہ کی لاڈلی بیٹیوں کی طرح ہیں یہ ہماری دیویاں، اور جب یہ ہماری سفارش کریں گی قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو ٹال نہ سکے گا، اور اللہ ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرمائے گا۔ لہٰذا وہ ان دیویوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ جس پر توکل ہوگا انسان کا، انسان اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اور جس پر توکل ہوگا اطاعت اسی کی کرے گا، اسی کی ناراضگی سے ڈرے گا، اور اسی کی رضا طلب کرنے کی فکر میں لگا رہے گا۔ تو جب توکل اللہ پر سے ہٹتا ہے اور کسی مخلوق پر توکل ہوتا ہے
تو وہ مخلوق ہی معبود بن جاتی ہے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی اطاعت سب ایک طرف رکھی رہ جاتی ہے۔ انسان سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اللہ کی اطاعت کر کے، ہمیں کیا کرنا ہے اللہ کو راضی کر کے۔ ہم تو اس ہستی کو راضی کریں گے جس پر ہم نے توکل کیا ہے، اور وہ مختلف مخلوقات کی رضا حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں، انہی کی اطاعت کرتے ہیں، انہی کی عبادت کرنے لگتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کو راضی کریں گے تو یہ آگے سے اللہ کو ہمارے لیے راضی کر دیں گے۔ ان کو راضی کرنا ہمارا کام ہے اور اللہ کو راضی کرنا ان کا کام ہے۔ تو اللہ اور انسان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، اور انسان اللہ سے کٹ کر مخلوق کی طرف مڑ جاتے ہیں اور مخلوق کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے دیوی دیوتاؤں کی پرستش شروع ہوئی۔ قرآن مجید میں مشرکین مکہ کا قول آتا ہے کہ وہ کیوں پرستش کرتے ہیں، کیوں پوجتے ہیں دیوی دیوتاؤں کو۔ وہ کہتے ہیں لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں، ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ وسیلے پر توکل ہو جاتا ہے کہ یہ ذریعہ ہے، یہ ویز اینڈ مینز ہیں، یہ ہے وہ ذریعہ جو ہم کو اللہ تک پہنچائے گا۔ کہنے کو ذریعہ کہتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا منزل اللہ کو بناتے ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، لیکن بہت جلد اللہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور وہ ہستی جس کو ذریعہ بنایا گیا ہوتا ہے وہی ہدف، وہی منزل بن جاتا ہے، اور اسی کی عبادت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں تک کہ دیوی دیوتاؤں کا تعلق ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ یہ دراصل جو دیوی دیوتاؤں کا تصور ہے، یہ فرشتوں کی بگڑی ہوئی شکل ہے، ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ہم بھی فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مختلف کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سپرد مختلف کام کرتا ہے۔ ایک بارش برسانے کا فرشتہ ہے، کوئی ہو سکتا ہے کہ ہواؤں کا فرشتہ ہو، ایک فرشتہ مقرر ہے جو کہ ماں کے رحم میں آتا ہے اور بچے میں روح پھونکتا ہے، ایک فرشتہ ہے جو کہ انسانوں کی روحیں قبض کرتا ہے۔ یہ تمام فرشتے ہیں، یوں سمجھیے کہ یہ اللہ کی سول سروس ہیں، یہ مختلف کام کرتے ہیں جو اللہ ان سے فرماتا ہے، ان سے کرنے کو کہتا ہے۔ یہاں تک تو بات کامن ہے، وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ دیوی جو ہے یہ بارش کی دیوی ہے، یہ دیوتا جو ہے یہ فلاں چیز کا دیوتا ہے۔ اب یہ دیوی دیوتا کیسے بن گئے فرشتوں سے؟ اس طرح بنے، فرق کیا ہے؟ جو ایمان بالملائکہ ہے اس میں ہم یہ تو مانتے ہیں کہ فرشتے مختلف کام کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ فرشتوں کے اپنے پاس کچھ اختیار نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے دیتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ سورہ تحریم میں آتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دے دیا جائے۔ تو یہ اللہ کے غلام ہیں، فرشتے اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے غلام ہیں، ان کے اپنے پاس قطعاً کوئی اختیار نہیں، بے اختیار ہستیاں ہیں۔ اللہ جو حکم دے دیتا ہے وہی بجا لاتے ہیں۔ جب یہ ایمان بالملائکہ بگڑا، شرک کی شکل اس نے اختیار کی، شرک میں اور ایمان بالملائکہ میں فرق صرف ایک چیز کا ہے، اور وہ ہے اختیار کا۔ جب دیوی دیوتاؤں کا تصور گھڑا گیا اور وہ فرشتوں ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے، تو تصور جو ایڈ کیا انسان کے ذہن نے فرشتوں کے ساتھ وہ یہ کہ یہ با اختیار ہستیاں ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ اختیار ہے، یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر ان کو مختلف روپ دے دیے، بت بنا دیے، آئیڈلز بنا دیے، اور کہا کہ جب ان کے پاس اختیار ہے تو یہ زور زبردستی سے اللہ کے پاس ہمارا معاملہ درست کروا سکتے ہیں۔ اب بجائے کہ اللہ سے بارش کی دعا مانگتے، انہوں نے کسی بارش کی دیوی سے دعا مانگنی شروع کر دی۔ کس غلط فہمی کی بنیاد پر؟ کہ اس کے پاس اختیار ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ بارش فرشتہ برساتا ہے، لیکن ہم کبھی بھی بارش کے لیے فرشتے کا نام لے کے نہیں پکاریں گے۔ ہم تو پکاریں گے اللہ کو کہ اللہ بارش برسا دے، اور اللہ
چاہے گا تو کسی فرشتے کو حکم دے دے گا اور بارش برس جائے گی۔ تو جو شرک اور توحید میں فرق ہے وہ اختیار کا۔ جس ہستی کے بارے میں یہ سوچ لیا گیا کہ یہ خود مختار ہے، با اختیار ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، یہ کوئی زور رکھتی ہے اور یہ اللہ سے اپنی بات منوا سکتی ہے، تو اس کو تو اللہ کے ساتھ شامل کر دیا، اللہ کے اختیار میں اس کو شامل کر دیا۔ حالانکہ اللہ کے ساتھ اختیار میں قطعاً کوئی مخلوق شریک نہیں۔ اس طرح شرک فی التوکل شروع ہو گیا۔ اسباب پر بھی بھروسہ نہیں، اسباب پر بھی توکل نہیں کرنا۔ اسباب سے اوپر اللہ کی ہستی ہے اور اللہ کو کسی سے سینکشن نہیں لینی ہوتی، جبکہ جتنے اسباب ہیں وہ اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ چاہے گا تو سبب کام کرے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو سبب کام نہیں کرے گا۔ ہم اپنا علاج کروائیں، ضرور کروائیں۔ جب صحت ہو تو کہیں کہ اللہ نے صحت دی اور اللہ نے ذریعہ بنا دیا فلاں دوا کو، یا اللہ نے ذریعہ بنا دیا فلاں ڈاکٹر کو۔ کوئی ڈاکٹر اپنی ذات سے شفا نہیں دے سکتا، ایک ہی ڈاکٹر ہے، اس کے ہاتھوں کچھ مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں، کچھ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اس کے اختیار میں تو نہیں ہے، اختیار تو اللہ کا ہے۔ ہاں، انسانوں کا شکر ضرور ادا کرے انسان، اگر کسی ڈاکٹر کے ہاتھوں شفا ملتی ہے تو شکر ضرور ادا کرے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرا علاج کیا۔ آپ لوگوں سے کہہ سکتی ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ہم یہی عام طور پہ کہتے ہیں کہ فلاں کے ہاتھ میں شفا ہے، اور ہمارے دماغوں کے اندر خیال یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ چیز دی ہے۔ الحمدللہ، کوئی حرج نہیں کسی کی تعریف کرنے میں یا کسی کا نام لینے میں، لیکن اگر یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ اگر تم فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے ہوتے تو تمہارا فلاں رشتہ دار نہ مرتا، اب یہ شرک ہے۔ اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پاکستان میں علاج کروایا اس لیے مر گئے، اگر امریکہ جا کے علاج کرواتے تو نہ مرتے۔ یہ شرک ہے، امریکہ زندگی نہیں دیتا۔ یا یہ کہنا کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے نا اس لیے مر گئے، اگر فلاں کے پاس جاتے تو نہ مرتے، یہ شرک ہے۔ ڈاکٹر زندگی نہیں دیتا، ہاں اللہ چاہے تو وہ شفا ضرور دے سکتا ہے۔ تو یہ ہوا شرک فی التوکل۔ اب آگے ایک اور شرک کی قسم کے بارے میں ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں، وہ ہے شرک فی الحب، محبت میں شریک کر دینا۔ اللہ کی محبت میں کسی مخلوق کو شریک کر دینا۔ سورہ بقرہ آیت 165 165 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ یہ شکوہ ہے اللہ کا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے کہ اللہ کے علاوہ اور مد مقابل بنا لیے اللہ کے، اور وہ ان سے ایسی محبت کرنے لگ گئے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ ہے دراصل شرک فی الحب۔ جتنی محبت اللہ سے ہے اتنی ہی محبت کسی اور ہستی سے بھی شروع کر دی۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی اطاعت ضرور کرے گا۔ محبت کے ساتھ جو اطاعت کی جاتی ہے وہی عبادت ہے۔ اتنی محبت کسی سے کرنے لگ جائے انسان کہ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر، اللہ کی اطاعت کو پس پشت ڈال کر اور اس کی اطاعت شروع کر دے، یا کسی انسان سے، کسی مخلوق سے ایسی محبت کرنے لگ جائے کہ اس کی محبت بے حد عزیز ہو جائے، اور اگر اللہ کی محبت اس کی محبت کے جانے کا سبب بن رہی ہو تو اللہ کی محبت کو قربان کر دیا جائے۔ اگر یہ اندیشہ ہو کہ اگر ہم نے اللہ سے محبت کی، اللہ کی اطاعت کی، تو یہ ہستی جس سے مجھے محبت ہے ہو سکتا ہے یہ ناراض ہو جائے، تو اتنا ڈر لگا یہ سوچ کر کہ اس ہستی کی محبت، مخلوق کی محبت کو ترجیح دی، پریفرنس دی، اور اللہ کی محبت کو ڈیفر کر دیا، قربان کر دیا کہ ٹھیک ہے اللہ کا کیا ہے، ابھی فی الحال اس کی محبت کو سنبھالتے ہیں، اللہ کا کیا ہے،
پھر موقع ملے گا تو اللہ سے پھر محبت شروع کر دیں گے. اللہ کہاں جاتا ہے؟ نعوذ باللہ. یہ رویہ. تو بتائیں پرائرٹیز کیا ہو گئیں؟ پھر کوئی کام کرنے کھڑے ہوئے، سب سے پہلے تو اپنی ذات سے اتنی محبت ہے، پہلے خود سے پوچھا اے نفس تیرا دل چاہتا ہے یہ کام کرنے کا جو اللہ نے کہا؟ اگر نفس نے صاف انکار کر دیا تو یہی معاملہ ختم ہو گیا. اور نفس کسی فرعون سے کم تو نہیں ہے، نفس بڑا فرعون ہے. سب سے پہلے تو یہ نفس ہی نعرہ لگاتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب سب سے اعلیٰ. سب سے بڑی رکاوٹ، سب سے بڑا سٹمبلنگ بلاک اللہ کی محبت میں تو یہ نفس ہی ہے. اگر نفس چلو مان گیا کہ ٹھیک ہے تم فلاں کام کر لو، پھر ہم جا کر اپنے محبت کرنے والوں سے سینکشن لیتے ہیں، NOC لیتے ہیں، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ. آپ لوگوں کی اجازت ہے میں یہ کام کر لوں؟ اگر وہ ساری ہستیاں جن سے ہمیں محبت ہے وہ انکار کر دیں کہ نہیں ہم تم کو اجازت نہیں دے سکتے کہ تم اللہ کی یہ بات مانو، ہم اللہ کی بات چھوڑ دیتے ہیں. چلیں، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی مان لیا، نفس کو راضی کر لیا، لوگوں کی اجازت لے لی. اس کے بعد معاشرے کی طرف جاتے ہیں. معاشرہ قبول کرتا ہے اللہ کے اس حکم کو، معاشرہ اجازت دیتا ہے اللہ سے محبت کرنے کی اور اس کی اطاعت کرنے کی تو ہم کرتے ہیں. اگر معاشرہ اجازت نہیں دیتا ہم نہیں کرتے. اس کے بعد کہیں پھر اللہ کی باری آتی ہے. تو یہ تو اللہ تو چوتھے نمبر پر چلا گیا پرائرٹی لسٹ میں، ترجیحات میں. تو اللہ اکبر کہاں رہا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو شدید تر ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہر چیز قربان کر دیتے ہیں، ہر محبت قربان کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت قربان نہیں کرتے. تو یہ ہے دراصل توحید حب کی. ابراہیم علیہ السلام سے سیکھو محبت کرنا اللہ سے. کیسے توحید پر قائم رہا جاتا ہے محبت میں، یہ تو ابراہیم علیہ السلام بتائیں گے. اور اگر اللہ کی محبت میں شریک کر لیا تو شرک میں مبتلا ہو گئے. معبود بنا لیا ان ہستیوں کو جو اللہ نے تم کو دی تھیں، تمہاری زندگی آسان کرنے کے لیے دی تھیں تاکہ تم جنت تک پہنچو. جنت کو تو بھول گئے، تم نے انہی کو منزل بنا لیا. اصل معبود جس نے وہ نعمتیں دیں اس کو بھول گئے اور ان محبتوں کو پوجنے لگ گئے. ایسے ڈرتے ہیں ان کی ناراضگی سے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. ایسے ان کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت سے کام جو خود کو ناگوار لگتے ہیں وہ بھی کر جاتے ہیں، دل نہیں چاہ رہا ہوتا کسی کام کا لیکن کر جاتے ہیں. کیوں؟ محبت کی خاطر. تو معبود ہی تو بنا لیا پھر ان محبتوں کو. اور معبود ہے ہی وہ جس کی رضا طلب کی جائے، جس کو راضی کیا جائے، جس کی ناراضگی سے ڈرا جائے. سب سے خطرناک معبود جو محبت معبود بن جاتی ہے، سب سے خطرناک محبت نفس کی محبت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آسمان کی چھت تلے جتنے بھی معبود ہیں جو انسانوں نے بنائے، ان میں سب سے خطرناک معبود انسان کا اپنا نفس ہے. قرآن میں سورۃ الجاثیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا اس شخص کی طرف جس نے کہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. اتخذ الہہ ہواہ، جس نے کہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اپنے نفس کو معبود بنا لیا. اپنی ہی ذات کا طواف ہے، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنے ہی بارے میں نہایت حساس، ویری سینسٹیو. مجھے کچھ برا نہ لگ جائے، مجھے تکلیف نہ پہنچے، مجھے انکنوینئنس نہ ہو، مجھے دقت نہ اٹھانی پڑے. ایسا سنبھال کے نفس کو رکھتے ہیں. فجر کا وقت ہے، اذان ہو رہی ہے یا معلوم ہے کہ فجر کا وقت ہو گیا، آنکھ بھی کھلی، اللہ کا مطالبہ ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. نفس کہتا ہے چھوڑو، مجھے تو نیند آ رہی ہے، میرا مطالبہ ہے کہ ابھی آرام کرو.